اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں رمضان المبارک کی نسبت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کن لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے اور کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے خاکسار سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر سے ایک اقتباس پیش کر رہا ہے۔ آپ کی یہ عبارت قرآن مجید کی سورت آل بقرہ کی آیت 185 کی تفسیر کے سلسلہ میں ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، یعنی تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنی ہوگی۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر میں سے آپ کا ایک اقتباس پیش کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ جو شخص بیمار یا مسافر ہو اسے بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اور دنوں میں اس کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے تجربہ کی بنا پر یہ بات دیکھی ہے کہ رمضان کے بارے میں مسلمانوں میں افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ کئی تعلیم یافتہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کی برکات کے قائل ہی نہیں، اور بغیر کسی بیماری یا اور عذر شرعی کے روزے کے تارک ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سارا اسلام روزہ میں ہی محدود سمجھتے ہیں، اور ہر بیمار، کمزور، بوڑھے، بچے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ضرور روزہ رکھے، خواہ بیماری بڑھ جائے یا صحت کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ دونوں افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ اسلام کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ وہ انسان کو اس راستہ سے ہٹا دے جو اس کی کامیابی کا ہے۔ اگر تو شرعیت چٹی ہوتی یا جرمانہ ہوتا تو پھر بے شک ہر شخص پر، خواہ وہ کوئی بوجھ اٹھا سکتا یا نہ اٹھا سکتا، اس کا اٹھانا ضروری ہوتا۔ جیسے حکومت کی طرف سے جرمانہ کر دیا جائے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس پر جرمانہ کیا گیا ہے اس میں ادا کرنے کی استطاعت بھی ہے یا نہیں، بلکہ جس پر جرمانہ ہو اسے خواہ گھر بار بیچنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے، جرمانہ کی رقم ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام چٹی نہیں، بلکہ وہ انسان کے اپنے فائدہ کے لیے ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے خود انسان کو ہی آرام میسر آتا اور اس کی ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ جن مذاہب نے شرعیت کو چٹی قرار دیا ہے ان کے ماننے والوں کے لیے تو ضروری ہے کہ خواہ کچھ ہو وہ اپنے مذہبی احکام کو ضرور پورا کریں، لیکن جس مذہب کے احکام کی غرض محض انسانی فائدہ ہو اس میں نفع و نقصان کا موازنہ ہوتا ہے، اور جو صورت زیادہ مفید ہو اسے اختیار کر لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے بعد احکام کے سلسلہ میں بعض شرائط مقرر کر دی ہیں، تاکہ اگر وہ شرائط کسی میں پائی جائیں تو وہ اس حکم پر عمل کرے، اور اگر نہ پائی جائیں تو نہ کرے۔ یہ شرائط صرف جسمانی عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ مالی عبادت کے لیے بھی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، اور وطنی قربانی، اور اتصال و اتحاد کی کوشش کے لیے بھی ہیں، جیسے حج ہے۔ اسی طرح اور جتنے مسائل اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور جتنے احکام فرض ہیں ان سب کے لیے یہ شرط ہے
کہ جب انسان کو طاقت ہو انہیں ضرور ادا کرے، لیکن جب اس کی طاقت سے بات بڑھ جائے تو وہ معذور ہے۔ اگر حج انسان کے مالدار ہونے اور امن و صحت کی شرط سے مشروط ہے، اگر زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ خاص مقدار میں کسی کے پاس ایسا مال ہو جو اس کی ضروریات سے 1 سال بڑا رہے، اگر نماز کے لیے شرط ہے کہ جو کھڑا نہ ہو سکے بیٹھ کر اور جو بیٹھ نہ سکے لیٹ کر نماز ادا کرے، تو رمضان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اگر انسان مریض ہو، خواہ اسے مرض لاحق ہو چکا ہو یا ایسی حالت میں ہو جس میں روزہ رکھنا اسے یقینی طور پر مریض بنا سکتا ہو، جیسے حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا ایسا بوڑھا شخص ہے جس کے قوا میں انحطاط شروع ہو چکا ہے، یا اتنا چھوٹا بچہ ہے جس کے قوا نشو و نما پا رہے ہیں، تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مسافر اور بیمار کا روزہ رکھنا ایسا ہی لغو ہے جیسے حائضہ کا روزہ رکھنا۔ کون نہیں جانتا کہ حائضہ کا روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں بلکہ بیوقوفی اور جہالت ہے۔ یہی حال بیمار اور مسافر کا ہے، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ اسی طرح وہ بوڑھا جس کے قوا مزمحل ہو چکے ہوں اور روزہ اسے زندگی کے باقی احوال سے محروم کر دیتا ہو، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ پھر وہ بچہ جس کے قوا نشو و نما پا رہے ہیں اور آئندہ 50-60 سال کے لیے وہ طاقت کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کر رہا ہے، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں ہو سکتا۔ مگر جس میں طاقت ہے اور جو رمضان کا صحیح معنوں میں مخاطب ہے، وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن بلوغت کے قریب انہیں کچھ روزے رکھنے کی مشق ضرور کرانی چاہیے۔ مجھے یہاں تک یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے پہلا روزہ رکھنے کی اجازت 12 یا 13 سال کی عمر میں دی تھی، لیکن بعض بیوقوف 6-7 سال کے بچوں سے روزہ رکھواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ہوگا۔ یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ ظلم ہے، کیونکہ یہ عمر نشو و نما کی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے دن قریب ہوتے ہیں اور روزہ فرض ہونے والا ہی ہوتا ہے، اس وقت ان کو روزہ کی ضرور مشق کرانی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت اور سنت کو اگر دیکھا جائے تو 12-13 سال کے قریب کچھ مشق کرانی چاہیے اور ہر سال چند روزے رکھوانے چاہیے، یہاں تک کہ 18 سال کی عمر ہو جائے، جو میرے نزدیک روزہ کی بلوغت کی عمر ہے۔ مجھے پہلے سال صرف ایک روزہ رکھنے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجازت دی تھی۔ اس عمر میں تو صرف شوق ہوتا ہے، اس شوق کی وجہ سے بچے زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ ماں باپ کا کام ہے کہ انہیں روکیں۔ پھر ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں چاہیے کہ بچوں کو جرأت دلائیں کہ وہ کچھ روزے ضرور رکھیں، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے رہیں کہ وہ زیادہ نہ رکھیں، اور دیکھنے والوں کو بھی اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ یہ سارے روزے کیوں نہیں رکھتا، کیونکہ اگر بچہ اس عمر میں سارے روزے رکھے گا تو آئندہ نہیں رکھ سکے گا۔ اسی طرح بعض بچے خلقی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس ملاقات کے لیے لاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کی عمر 15 سال ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں 7-8 سال کے معلوم ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے بچے روزہ کے لیے شاید 21 سال کی عمر میں بالغ ہوں۔ اس کے مقابلہ میں ایک مضبوط بچہ غالباً 15 سال کی عمر میں ہی 18 سال کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ میرے ان الفاظ ہی کو پکڑ کر بیٹھ جائے کہ روزہ کی بلوغت کی عمر 18 سال ہے، تو نہ وہ مجھ پر ظلم کرے گا اور نہ خدا تعالیٰ پر، بلکہ اپنی جان پر آپ ظلم کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ پورے روزے نہ رکھے اور لوگ اس پر طعن کریں
تو وہ اپنی جان پر ظلم کریں گے۔ بہرحال ان باتوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہاں شریعت روکتی ہے وہاں رک جانا چاہیے، اور جہاں حکم دیتی ہے وہاں عمل کرنا چاہیے۔ مگر مسلمان اس وقت اعتدال کو ترک کر بیٹھے ہیں۔ ان میں یا تو وہ لوگ ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے، اور یا وہ لوگ ہیں جو روزہ کے ایسے پابند ہیں کہ بیماری اور سفر میں اسے ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض تو اس میں اس قدر شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے ہیں، اور اگر وہ توڑنا چاہیں تو توڑنے نہیں دیتے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ 7 8 سال کے بچوں نے روزے رکھے، تو ماں باپ نے ان کی نگرانی کی کہ وہ روزہ توڑ نہ دیں، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ بے شک روزہ کا ادب و احترام ان کے دلوں میں پیدا کرنا ضروری ہے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ اگر وہ سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ رکھیں ہی نہ، لیکن یہ کہ اگر وہ رکھ لیں تو پھر توڑے نہیں، خواہ مرنے لگیں۔ نہایت ظالمانہ فعل ہے، اور اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ غرض ایک طرف تو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو روزہ کے بارے میں اس قدر سختی کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو روزوں کی ضرورت ہی کے قائل نہیں۔ بالخصوص تعلیم یافتہ طبقہ اسی خیال کا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ ایک شخص ترکی یا مصر سے یہاں آیا۔ وہ تقریریں کرتا پھرتا تھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ میں ہوتے تو ضرور روزہ کی شکل بدل دیتے، اس لیے ہمیں بھی بدل دینی چاہیے، کیونکہ وہ زمانہ اور تھا اور یہ اور ہے۔ اور اس کی صورت وہ یہ پیش کرتا تھا کہ روزہ کی حالت میں روٹی نہ کھائی جائے، بلکہ صرف کچھ کیک اور بسکٹ وغیرہ کھا لیا جائے۔ غرض ایک طبقہ افراد کی طرف چلا گیا ہے، دوسرا تفرید کی طرف، حالانکہ اسلام ایک وسطی مذہب ہے، اور وہ جہاں بیمار اور مسافر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھیں، وہاں ہر بالغ اور باصحت مسلمان پر یہ واجب قرار دیتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اور ان مبارک ایام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحمید اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں اور ذکر الہی میں بسر کرے، تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ بہرحال روزہ کے بارے میں شریعت نے نہایت تاکید کی ہے، اور جہاں اس کے متعلق حد سے زیادہ تشدد ناجائز ہے، وہاں حد سے زیادہ نرمی بھی ناجائز ہے۔ پس نہ تو اتنی سختی کرنی چاہیے کہ جان تک چلی جائے، اور نہ اتنی نرمی اختیار کرنی چاہیے کہ شریعت کے احکام کی حد تک ہو، اور ذمہ داری کو بہانوں سے ٹال دیا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ محض کمزوری کے بہانہ کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے، اور بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا جائے تو پیشش ہو جاتی ہے، حالانکہ روزہ چھوڑنے کے لیے یہ کوئی کافی وجہ نہیں کہ پیچش ہو جایا کرتی ہے۔ جب تک کہ پیچش نہ ہو انسان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، جب پیچش ہو جائے تو پھر بے شک چھوڑ دیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں روزہ رکھنے سے ضعف ہو جاتا ہے، مگر یہ بھی کوئی دلیل نہیں۔ صرف وہ ضعف کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے جس میں ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرے، ورنہ یوں تو بعض لوگ ہمیشہ ہی کمزور رہتے ہیں، تو کیا وہ کبھی بھی روزہ نہ رکھیں؟ میں 2.5 سال کا تھا جب مجھے کاری کھانسی ہوئی تھی، اسی وقت سے میری صحت خراب ہے۔ اگر ایسے ضعف کو بہانہ بنانا جائز ہو تو میرے لیے تو شاید ساری عمر میں ایک روزہ بھی رکھنے کا موقع نہیں تھا۔ ضعف وغیرہ جسے روزہ چھوڑنے کا بہانہ بنایا جاتا ہے، اسی کی برداشت کی عادت ڈالنے کے لیے تو روزہ رکھایا جاتا ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ نماز بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس پر کوئی شخص کہے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کی وجہ سے بدی کرنے سے رک جاتا ہوں، پس روزہ کی تو غرض ہی یہی ہے
کہ کمزوری کو برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، ورنہ یوں تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ مجھے بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اس قسم کی تکالیف کی برداشت کی عادت پیدا کرنے ہی کے لیے روزہ مقرر کیا گیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھے، کیا وہ چاہتا ہے کہ فرشتے سارا دن اس کے پیٹ میں کباب ٹھونستے رہیں؟ وہ جب بھی روزہ رکھے گا اسے بھوک اور پیاس ضرور برداشت کرنی پڑے گی، اور کچھ ذوق بھی ضرور ہوگا۔ اسی کمزوری اور ذوق کو برداشت کرنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھایا جاتا ہے۔ بے شک روزہ کی اور بھی حکمتیں ہیں، جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے غربا اور فاقہ زدہ لوگوں کی اعانت کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے، مگر بہرحال روزہ اس لیے نہیں رکھایا جاتا کہ انسان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور وہ کوئی ذوق محسوس نہ کرے، بلکہ اس لیے رکھایا جاتا ہے کہ اسے ذوق برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو۔ پس ذوق کے خوف سے روزہ چھوڑنا ہرگز جائز نہیں، سوائے اس کے کوئی بوڑھا ہو چکا ہو یا ڈاکٹر اس کے ذوق کو بھی بیماری قرار دے چکا ہو۔ ایسی صورت میں بے شک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مگر ذوق کے متعلق ظاہری ڈیل ڈول اور صورت سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ بعض لوگ بظاہر موٹے تازے ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن دراصل وہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، بالخصوص جن لوگوں کو دل کی بیماری ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے بھوک پیاس کا برداشت کرنا سخت خطرناک ہوتا ہے۔ پس کمزوری یا ذوق کا فیصلہ بظاہر دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، ہمارے ملک میں بہت سے ڈاکٹر بھی دیانتداری سے کام نہیں لیتے۔ ذرا کوئی شخص 2-4 بار جھک کر سلام کر دے تو جو چاہے ڈاکٹر سے لکھوا لے۔ ظاہر ہے کہ ایسے سرٹیفکیٹ کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن اگر حقیقی طور پر ڈاکٹر کسی کو مشورہ دے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے تو وہ بظاہر تندرست بھی نظر آئے، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بیمار اور مسافر کے لیے روزہ جائز نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ صیام میں روزہ رکھتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ بیمار اور مسافر روزہ نہ رکھے۔ غرض خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ بیمار اور مسافر روزہ نہ رکھے، مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزہ رکھے۔ خدا کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نجات فضل سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا، بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔